نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا تجعلوا مت بناؤ تم عرضتاً رکاوٹ کا ذریعہ، نشانہ، عرضہ کا معنی نشانہ بھی ہوتا ہے، ایمان یمین کی جمع، یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور یمین قسم کو بھی کہتے ہیں، یہاں قسم والا معنی ہے، ایمانکم اپنی قسمیں، تمہاری قسمیں، تبرو کہ تم نیکی کرو گے، بر سے ہے یہ، تتقو تم تقوی اختیار کرو گے، تصلحو اصلاح کراؤ گے، صلح کراؤ گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، لا یؤاخذو مؤاخذہ کرنا، نہیں مؤاخذہ کریں گے، اللغوی بیکار قسم، بیکار قسموں میں، کسبت جو کمائی کی، جو ارادہ کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے۔ ترجمہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال، یہ کہ تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے تمہاری لغو قسموں کے ساتھ، اور لیکن تمہارا مواخذہ کریں گے بوجہ اس کے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ احکامات بیان فرمائے۔ پڑھی گئی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے متعلق ارشاد فرمایا۔ قسم کہتے ہیں کسی چیز کو پکا کرنا اور پختہ کرنا، مضبوط کرنا۔ انسان جب قسم اٹھاتا ہے تو وہ اپنی بات کو، اپنے کلام کو پکا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر، ایسی چیز کو ذکر کر کے جو عظمت والی ہوتی ہے کہ دیکھو میں عظیم چیز کا ذکر کر کے تمہیں کہہ رہا ہوں، بات اس طریقے سے ہے۔ تو گویا کہ قسم کے اندر عظمت والا معنی پایا جاتا ہے کہ قسم ایک عظیم چیز کی کھائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت سے بڑا کوئی بھی نہیں اور آپ سے عظیم کوئی بھی نہیں۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس لیے اللہ کے نام کے علاوہ یا اللہ کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ قسم ایک اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی، اللہ کی کوئی صفت ذکر کر دیں بالکل ٹھیک ہے، قسم کھائی جا سکتی، اس کے علاوہ اور چیزوں کی قسم کھانا جائز ہی نہیں، اور چیزوں کی قسم کھانا جائز ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔
تو جب اللہ کے نام ہی کی قسم کھانی ہے تو پھر قسم ہمیشہ کسی صحیح درست اور جائز کام پر کھانی چاہیے کہ اللہ کا نام غلط جگہ تو استعمال نہ ہونا، اچھائی کے لیے استعمال ہو، برائی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ہوتا یہ تھا اور آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی معاملے میں ناراض ہو جاتا ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے، تو وہ قسمیں کھانے لگ جاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم یہ نہیں ہوگا، میں نے اس بات میں اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اس آیت میں منع فرمایا اللہ کا نام تم اپنی قسموں میں استعمال کرو، اور وہ بھی اس لیے کہ نیکی نہیں کرنی، وہ بھی اس لیے کہ تقوی نہیں اختیار کرنا، وہ بھی اس لیے کہ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرانی، یعنی نیک اعمال نہیں کرنے۔ یہ تو اللہ کے نام کی توہین ہے، اللہ کے نام کی توہین ہے۔ اللہ کا نام تو استعمال کیا جاتا ہے عظمت کے لیے، برکت کے لیے، کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں تاکہ اس کام کے اندر برکت پیدا ہو جائے۔ بھئی اس لیے تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ اسی لیے تو ہے کہ ہر وہ کام عظمت والا، شان والا، فرمایا حدیث شریف میں جس کو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی اچھا کام ہو بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام ضرور ذکر کرنا چاہیے تاکہ اس چیز کے اندر برکت پیدا ہو جائے، برکت پیدا ہو جائے۔ اور بے برکتی والے اور گناہ والے جو کام ہیں وہاں پر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ایک آدمی دو کے درمیان صلح کرا رہا ہے اور کسی بات پر وہ دونوں فریق یا ان میں سے کوئی ایک اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور یار تم اس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کی بڑی طرفداری میں لگے ہوئے ہیں، کیا ٹھیک ہے یار جاؤ میں نہیں کراتا صلح، یار آ جاؤ، اور یار نہیں میں قسم اٹھا لے کہ میں نے صلح کرانی ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کتنی بری بات ہے کہ قسم اللہ کا نام اس لیے کہ نیک عمل نہیں کرنا۔ تین لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، ان تبرو، بر سے ہے، بر مطلقاً نیکی کو کہا جاتا ہے، وہ بر الوالدین حدیث میں ہے نا، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ انسان ناراض ہو گیا کسی بات پر اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے، اور قسمیں اٹھاتا ہے کہ نہیں میں نے اپنے باپ سے بولنا ہی نہیں، میں نے اپنی ماں سے بات ہی نہیں کرنی، فرمایا کہ یہ غلط بات ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور دوسری چیز ہے تقوی اختیار کرنا، نیکی اختیار کرنا، گناہ سے بچنا۔ تتقوا اصل معنی بچنا ہوتا ہے تقوی کا، گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور یہ الٹا قسم کھاتا ہے نعوذ باللہ اللہ کا نام لے کر گناہ کرنے پر، کہتے ہیں نہیں اب تو قسم اللہ کی میں اس کو ضرور ماروں گا، میں اس کے ساتھ ایسا ضرور کروں گا۔ یار اللہ کا نام اور برائی پر اللہ کا نام۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا، جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر دو مسلمان ناراض ہو جائیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرایا جائے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرایا جائے۔ واللہ سمیع علیم، فرمایا کہ اللہ سننے والے ہیں تمہاری باتوں کو۔ تم میں سے کون آدمی کیا بات اپنے منہ سے نکال رہا ہے، اللہ کا نام کہاں استعمال ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہو رہا، اللہ اسے جانتے ہیں۔ علیم، ایک ایک حالت کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔
تو اللہ کے نام کی عظمت کو بجا لانا یہ اللہ کی عظمت کے ہی قائم مقام ہے۔ اللہ بھی بلند ہے اور اللہ کا نام بھی بلند ہے۔ پھر یہ جو قسم ہوتی ہے، یہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ 3 طرح کی قسم احادیث میں آئی ہے اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ پہلی قسم وہ یمین لغو کہلاتی ہے۔ لغو قسم، لغو قسم کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا ارادہ قسم اٹھانے کا نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ اپنی زبان سے قسمیں لگا رہتا ہے، قسم ہے بات کیوں، قسم سے یہ ہو گیا، قسم سے ایسا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ ہی نہیں، تقیہ کلام بنا لیا اس نے، قسم کو ہر وقت اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے اس پر مؤاخذہ بھی نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، کیونکہ قسم کے ارادے سے ہی نہیں کر رہا وہ۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص نے قسم اٹھائی اور اپنے ذہن کے مطابق بالکل درست اٹھائی، ذہن میں بیٹھا ہے کہ یہ کام میں نے کر دیا ہے، اور کسی موقع پر اس نے قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم یہ کام میں نے کیا ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے، غلط کہہ رہا ہے، حقیقت میں معاملہ اس کے الٹا ہے، نہیں کیا تھا اس نے، نہیں کیا تھا، کہتا ہے کر دیا، یہ کر دیا، اور کہتا ہے نہیں کیا، یہ بھی یمین لغو میں جو گزشتہ زمانے میں ہے۔ قسم کی دوسری قسم ہے یمین غموس، جان بوجھ کر انسان جھوٹی اور غلط قسم اٹھائے، ایک کام اس نے نہیں کیا اور اسے یاد بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ اس نے نہیں کیا، لیکن پھر کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ ہے یمین غموس، اس پر کفارہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن گناہ بڑا سخت ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں خواہ مخواہ اٹھانا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ چیز پڑی ہی اتنے میں ہے، میں نے تو خود خریدی اتنے میں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، معاملات میں قسمیں اٹھائی جا رہی ہوتی، جان بوجھ کر کو بھولے سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ تَدَعُ الدَّيَارَ بَلَاقِعًا، فرمایا کہ جب انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے نا، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتا ہے، خود تباہ نہیں ہوتا، فرمایا شہر کے شہر، علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کی تباہی تو ہے یقینی نا، وہ تو تباہ ہوگا ہی ہوگا۔ فرمایا کہ علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں اس کے غلط قسم کھانے کی وجہ سے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے، کیا ہم اتنی بڑی ہلاکت خود اپنے ہاتھوں سے خود نہیں لے کے آ رہے ہیں؟ ہم ذرا اپنے ماحول میں، ارد گرد میں اور اپنے آپ میں اگر غور کریں تو جھوٹی قسم ہماری کہاں نہیں ہے؟ باتوں باتوں میں ہماری جھوٹی قسم ہے، معاملات میں ہماری جھوٹی قسم ہے، اور جو ہے عدالتوں کے نظام میں، عدالت کے اندر جھوٹی قسم ہے، بس غلط گواہیاں اور غلط قسمیں دی جا رہی ہیں۔ تو کیا اس سے یہ تباہی نہیں آئے گی، یہ بربادی نہیں آئے گی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھوں سے ہلاکت خود خرید کر پھر روتے ہیں، اوہ یہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اور یاد رکھیے جو غموس ہے نا، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے غوطہ لگانا، غوطہ لگانا۔ ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں غوطے دیں گے، جہنم کی آگ میں غوطے دیں گے اللہ تعالیٰ ایسے بندے، اتنی سخت بات ہے۔ اور تیسری قسم قسم کی وہ ہے یمین منعقدہ، یمین منعقدہ، کہ انسان آئندہ کے لیے قسم کھائے۔ یہ تو دونوں پہلے قسمیں تھے گزشتہ کے لیے،
یمین منعقدہ آئندہ کے لیے ایک آدمی قسم اٹھا رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اللہ کا نام لے کر کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں اس طرح کروں گا، یہ قسم آئندہ کے لیے منعقد ہو جاتی ہے۔ اب جس کام پر اس نے قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، پورا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے، کفارہ اس پر لازم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حتی الامکان اس قسم کو پورا کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس نے قسم کھا لی کسی ایسے کام پر جو نہیں کھانی چاہیے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر قسم چھوڑ کے کفارہ دے دینا چاہیے، کفارہ دے دے۔ بھئی ایک آدمی کسی کے متعلق ناراض ہوا، کوئی گفتگو ہوئی اور قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، یہ غلط بات ہے، کیوں نہیں کرو گے بھائی؟ بات اس سے کرنی چاہیے اور اس کو اس بات کا کفارہ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر لشکر تیار کر رہے تھے، ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ آپ میرے لیے سواری کا بندوبست فرما دیں، سواری چاہیے، آپ میرے لیے بندوبست کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا واللہ لا احملکم، اللہ کی قسم میں نے آپ کے لیے سواری کا بندوبست نہیں کرنا۔ اسی وجہ سے ناراضگی ہوگی۔ وہ بالکل خاموش ہوئے اور چلے گئے اور اپنے ساتھیوں سے جا کے یہ بات کہی کہ ہمارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں ہو پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں نے تمہیں سواری نہیں دینی، لہٰذا اب ہمیں سواری نہیں ملے گی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، کیا آپ آئیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لو تمہاری سواری ہے، میں نے بندوبست کر دیا ہے سواری کا۔ عرض کرنے لگے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں بندوبست نہیں کروں گا، اور یہ بات میں نے جا کے اپنے ساتھیوں سے بھی کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے قسم کھائی ہے، اب میں یہ سواری لے کر کیسے جاؤں؟ وہ سارے تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے نا کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے قسم اٹھائی ہے کہ سواری نہیں دینی، اب سواری لے کے آگے تم نے پہلے غلط بات کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم یہ سواری لے جاؤ، میں جب کسی چیز پر قسم کھا لیتا ہوں اور بعد میں اس بات کی طرف ذہن جائے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، یہ کام تو کرنا چاہیے تھا، یہ کام تو ہونا چاہیے تھا، فرمایا میں وہ کام کر دیتا ہوں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ تو میں نے جو قسم کھائی تھی ٹھیک نہیں تھی، میں اس کا کفارہ دوں گا، تمہاری سواری یہ ہے، تم سواری لے کے چلو۔ تو اگر انسان قسم کھا لے اور بعد میں احساس ہو کہ یہ قسم اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، اب یہ نہیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے میں تو قسم کو پورا کروں گا، ایسی قسم کو نہ پورا کرنا بہتر، نہ پورا کرنا بہتر۔ بھائیوں سے کسی بات پہ لڑائی ہوگی، اللہ کی قسم تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو نہیں آئیں گے، ہو جاتا ہے اس طرح۔ اب جب کوئی سمجھائے نہیں یار کوئی بات نہیں، بھائی کہتے میں تو قسم کھائی ہے، میں جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس قسم کو چھوڑا جائے، کفارہ ادا کیا جائے اور اس سے بات کرنی چاہیے، اس کے پاس آنا جانا چاہیے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ بتا دیا میں نے گزشتہ کام پہ قسم کھانا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم،
لیکن جو جان بوجھ کر تمہارے دل کریں گے نا اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ جان بوجھ کر غلط قسم اٹھائی اس پر مؤاخذہ گناہ کا ہے گزشتہ کام پر، اور آئندہ کے لیے اگر قسم اٹھائی تو پھر مؤاخذہ جو ہے وہ کفارے کا ہے، اس پر کفارہ ہو جائے گا۔ واللہ غفور، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حلیم انتہائی بردبار بھی ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مؤاخذہ ہے وہ کیا ہے، وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے کے بالکل پہلے صفحے پر، جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے نا، اس کا صفحہ بنتا ہے صفحہ 123، 7ویں سپارے کا بالکل پہلا صفحہ، پہلا پیج، 123 نمبر صفحہ، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 99 بنتی ہے۔ وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں تقریباً، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تمہارا مؤاخذہ لغو قسموں پر نہیں کریں گے، لیکن جو پکی قسمیں تم کھاؤ گے مؤاخذہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، درمیانہ کھانا جو تم کھاتے ہو، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ 3 کام اللہ نے اختیاری ذکر کیے، تمہاری مرضی آئے غلام آزاد کر لو، تمہاری مرضی آئے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہاری مرضی آئے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو۔ ان 3 کے اندر اختیار ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ تینوں میں سے کوئی نہیں تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اگر یہ کام کوئی نہ کر سکتا ہو پھر 3 دن لگاتار اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، فرمایا جب قسمیں کھایا کرو تو انہیں پوری کرنے کی بھی کوشش کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔